قربانی کے جانور بھی بڑی پورے سال میں کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں منڈیوں کے اندر، پوری دنیا گوشت کھاتی ہے، ایکسپورٹ کرتے ہیں، حلال جانور ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے قرآن کے وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ وَمِنْهَا رَزَقْنَاهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، یہ سارے جانور ہم نے تمہارے تابع کر دیے۔ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، چھوٹا بچہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے، وہ مارتا نہیں، ہم نے تابع کر دیے ہیں۔ ان پر سواری بھی کرتے ہیں لوگ، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ پورے سال کے جانوروں کا یہی کام، لاکھوں جانور پورے سال میں ذبح ہوتا ہے، مگر جو قربانی کا جانور ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب کریم سورہ حج میں قرآن میں فرما رہا ہے لوگوں ساری دنیا کے پورے سال کے جانور اور ہیں، لیکن جو میرے ابراہیم خلیل اور میرے محبوب کی قربانی کے لیے جانور منتخب ہو گیا، قربانی کرنے والے نے اس نیت سے خریدا، اب وہ عام نہیں رہا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے اس جانور کو اپنی نشانی بنا دیا، جیسے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں، کیونکہ نسبت حضرت حاجرہ سے ہو گئی رضی اللہ عنہ، فرمایا قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ہیں، نسبت بڑوں سے ہو گئی، اس لیے اس جانور کا مقام بھی بڑا ہے۔ میرے قریب آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سماعت فرمائیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من اذراق الدم، 10 ذی الحج کو کوئی بھی انسان، نام لیا انسان، فرمایا کوئی بھی انسان جتنی مرضی کوئی نیکی کر لے، کسی غریب کو 2 کروڑ دے دے، چل شادی کر لے بیٹی کے، حضور نے فرمایا حق الی اللہ من احراق الدم، اگر وہ 20 30 40 50 ہزار کا یا حصہ 20 ہزار کا ڈال کے قربانی کر لے گا وہ آئے گا۔ میرے حضور پاک نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو قربانی والے دن یہ جو قربانی کا عمل ہے، یہ 1 کروڑ روپیہ کو اگر خرچ کرتا اس کو وہ مقام نہ ملتا جو قربانی سے، اور پھر باقی جانوروں کا کوئی نہیں ذکر، اس کے بارے میں فرمایا اس کی کھال بھی کم اور گوشت بھی سب بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، کیا یہ ختم ہو جاتا ہے؟ نا، فرمایا نہیں، اس کا فائدہ، اس کی برکت یہ ہے اس جانور کی، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَزَنَافِرِهَا، یہ جانور اس کے جتنے سینگ، جیسے سینگ ہیں، جیسے اس کے بال ہیں، جیسے اس کے کھر ہیں، جس قدر اس کی رنگ ہے، رنگت ہے، کلر ہے، جس شیپ میں یہ ہے، جتنے عرصہ مرضی ہے گزر جائے دنیا میں، فرمایا جب قیامت کا دن قائم ہوگا انہو لیاتی، یہ قربانی کا جانور اسی رنگ میں، اسی روح میں، انہی سینگوں کے ساتھ، انہی قدم اور جلد اور بال اور کلر کے ساتھ قربانی والا بھی آ جائے گا، اس کا جانور بھی آ جائے گا۔ اور پھر فرمایا جب قربانی کرتے ہو وَإِنَّ الدَّمَّ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فرمایا جب ذبح کرتے ہو اس کی بڑی اہمیت ہے، میں نے پڑھا ہے کہ یہ جانور انشاءاللہ العزیز جہنم کی آگ سے بچائے گا، دوست کی آگ سے رکاوٹ بنے گا یہ جانور، اس کی اہمیت بڑی ہے، اس لیے اس سے پیار کرو، اس کی خدمت کی جائے، اچھی چیز لاؤ، حضور کا حکم ہے اچھی چیز لاؤ۔ ہمارے ایک نمازی 10 لاکھ کے 2 جانور لائے، اللہ اور توفیق دے۔ برادران، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چھری چلتی ہے کتنی دیر لگتی ہے خون کے گرنے میں، میرے برادران، میرے نبی کریم نے فرمایا
کہ خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو چکا، بس گرا خون بعد میں گرا، یہ قبول پہلے ہوا۔ اور فرمایا اس کے ایک ایک بان پر اللہ تعالیٰ نے کی عطا فرماتا ہے، اور جس نے قربانی کی ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے برکات کی شرح میں پڑھا، اللہ فرمایا جب یہ آئے گا قیامت والے دن پھر کیا ہوگا، آپ کی ساری نیکیاں بھی نامہ اعمال میں پردہ نیکیوں کے پردے میں ڈال دی جائے گی۔ فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پردہ بھاری ہوگا وہی کامیاب۔ آپ کی سب نیکیاں ایک ایک کر کے پردے میں ڈالی، علماء نے لکھا کہ یہ جانور آئے گا، اللہ پاک اس قربانی کو حکم دے گا، جس نے قربانی کی تھی اس کی نیکیوں کا وزن ہو رہا ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کی قربانی اٹھا کر نیکیوں کے پردے جی آئے گا پردہ بھاری، آپ جیت گئے۔ پھر کیا ہوگا، پھر فرمایا کہ جب پل صراط پر گزرنے کی باری ہوگی، اللہ فرمائے گا قربانی دینے والے آ جاؤ، یہ جانور آج تمہاری سواری تو اللہ رب العالمین ہم سب کو انتہائی ادب کے ساتھ یہ قربانیاں کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ مسجد اعظم میں 6 بجے نماز عید ادا کی جائے گی، اور 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ہر نماز کے بعد ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ